میرے رب نے ایمان والوں کو یہ حکم ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو، یہودیوں کو اور نصرانیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ بعضکم بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں ہیں۔ واضح طور پر مسلمانوں کے لیے رب کا حکم موجود ہے۔ ہماری عادات خصلات کچھ ایسی بگڑی ہیں ہم مسلمانوں کی، جس چیز سے اللہ نے منع فرمایا ہے ہم وہی کام خوش ہو کے کرتے ہیں، جس چیز سے روکا گیا ہم وہی کام کرتے ہیں، جہاں سے روکا گیا وہیں جاتے ہیں۔ تھوڑی سی توجہ کریں گے آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، شراب سے مسلمان کو روکا گیا ہے، جوئے سے مسلمان کو روکا گیا ہے، لیکن سب سے زیادہ جواری، سٹے بازی کرنے والا، جوا کھیلنے والا مسلمان ہے۔ شراب سے منع کیا گیا، سب سے زیادہ شراب پینے والے آج مسلمان ہیں۔ سود سے منع کیا گیا، لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، دونا دون سود نہ کھاؤ، سود سے بچو، اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ۔ سب سے بڑا سودی کاروبار نظام، ہاں جی، مسلمان کے ہاتھ میں ہے۔ لا تاکلوا الربا، ہاں جی، سود وہی کھا رہے ہیں، وہ کو عادت پر نہیں کھاؤ، ربا تمہارے لیے نہیں، سود تمہارے لیے نہیں۔ لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ نری فحاشت ہے۔ سب سے زیادہ زانی مسلمان، زنا کے اڈے مسلمانوں کے ہاں، شراب کے اڈے مسلمانوں کے پاس۔ چھپ کے نہیں کرتے، آپ علل اعلان کرتے ہیں۔ رب نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، ایمان والو ان کو دوست نہ بناؤ، یہودیوں کو نصرانیوں کو۔ لیکن ہم نے اپنا ذاتی مفاد دیکھا، اگر دوست بنانے میں میرا ذاتی مفاد ہے تو حرج کیا ہے؟ اندازہ کر لے گویا کہ یہ رب کے حکم کو چیلنج کر رہا ہے، رب کہہ رہا ہے اس کو دوست نہ بناؤ، یہ کہتے ہیں حرج کیا ہے؟ رب کی آگے اکڑنا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ سرحد کھینچ دی، لکیر مار دی، یہاں سے آگے کراس نہیں کرنا، یہ ریڈ زون ہے۔ پھر مسلمان کراس کرتا ہے، نہیں سمجھتا مسلمان۔ یہاں ہمارے سربراہان نے اعلان کر دیا، جو کشمیر میں جہاد کے لیے جائے گا وہ کشمیریوں کا بھی دشمن ہوگا، پاکستان کا بھی دشمن ہوگا۔
ہائے او مسلمان، کاش تجھے جہاد کی عظمت کا پتہ ہوتا، کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کون کہتا ہے اس کو کہ مسلمان کی موت مر۔ آج نا مسلمان کا دشمن ہو گیا ہے۔ کیوں دشمن ہو گیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ جو مسلمان ہے، جو ہم مسلمان ہیں، جو آپ مسلمان ہیں، کیونکہ آپ یہود النصارہ والا نظام پسند نہیں کرتے، یہودیوں سے تعلقات دوستیاں ہم مسلمان پسند نہیں کرتے۔ مسلمانوں میں بھی اس معاملے میں دو دھڑے بن گئے ہیں۔ ایک وہ ہے، وہ کہتا ہے مفاد ہے ہمارا، اتنا مفاد میں ہم آگے چلے گئے ہیں کہ اب کوئی ہماری عزتیں بھی اٹھا کر لے جائے نا، ہم اپنے مفاد کو آگے رکھے ہوئے ہیں، عزتیں ہم نے پس پشت ڈالی ہوئی ہے۔ دشمنی کیا ہے مسلمان کو مسلمان سے؟ وہ جہاد کی بات کرتا ہے۔ کس چیز کی بات کرتا ہے؟ اور یہاں والے جہاد سے ڈرتے ہیں، ان کی ٹانگیں کانپتی ہیں۔ اتنی بات کہنے پر نا حضور کی گستاخی کرنے والے ملک کے ساتھ تعلقات ختم کیے جائیں، اتنا کہنے پر آپ کو پتہ ہے کتنا خمیازہ بھگتنا پڑا آپ کے مسلمانوں کو؟ 56 جنازے اٹھانے پڑے۔ ہم کون ہیں کیا ہیں بخدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں ہے، اگر یاد تو کافر کے ترانے ہم کو ہے، نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں۔ اور مولوی احمد لگے ہی رہتے ہیں، کچھ غم نہیں جو حضرت واعظ ہے تنگ دست۔ اقبال قلندر لاہوری چیخ اٹھا، اس نے کہا ہے میرے مولوی کو کیا ہو گیا ہے، یہ بھی ممبر پہ بیٹھ کر آئیں بائیں شائیں باں، لیکن چونکہ چنانچے پہ اتر آیا ہے، یہ بھی جہاد بتانے سے عاری ہو گیا ہے، یہ بھی جہاد کی آیت پڑھ کے ممبر پر بیان کرنے سے قاصر ہو گیا ہے۔ اس کو جا کے کہو مجھے پتہ ہے، ہاں جی تو اپنی غربت مفلسی مٹانا چاہتا ہے، پر تیری غربت اور مفلسی جہاد کو چھوڑنے سے دور نہیں ہونی، ہو جائے گی دور۔ قلندر لاہوری کہتا ہے کچھ غم نہیں جو حضرت واعظ ہے تنگ دست، تہذیب نو کے سامنے سر اپنا خم کریں۔ رد جہاد پہ تو بہت کچھ لکھا گیا۔ کل 2 مولوی لڑ پڑے، ایک کہتا ہے دیکھیں ہر بندے پر جہاد فرض نہیں ہوتا، جس کے پاس طاقت ہو اس پر جہاد فرض ہوتا ہے۔ وہ آپس میں ان کی بحث مباحث ہوئی، پھر میرے پاس مجھ سے مسئلہ پوچھ رہے تھے، مولانا آپ کا کیا موقف ہے؟ ہائے ہائے ہم کون ہیں کیا ہیں بخدا یاد نہیں۔ میں نے کہا یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ ابو بکر صدیق نے اعلان کر دیا کوئی بڈھا صحابی ہو یا جوان صحابی ہو، تلوار لے اور جہاد کے لیے میدان میں آ جائے۔ صحابی رسول ہے عبداللہ ابن مکتوم، آنکھوں سے ہے نبینا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنگ پہ لے چلو۔ نبینا ہے کیا کرے گا؟ ہائے ہائے وہ عرض کرنے لگا حضور جھنڈا مجھے پکڑوا دینا، جھنڈا میں تھام لوں گا۔ ہاں جی وہ لڑائی میں لوگ بھاگیں گے ادھر ادھر، مجھے تو نظر آتا نہیں ہے، لیکن اتنا بات ضرور ہے کہ میں جھنڈا اسلام کا گرنے نہیں دوں گا، جھنڈا پکڑ کر کھڑا ہی رہوں گا۔ مجھے جدھر کھڑا کرو گے نا میں ادھر کھڑا ہی رہوں گا، اور اگر میں شہید بھی ہو گیا نا تو پھر شہید ہونے کے بعد بھی جھنڈا میرے ہاتھ سے نہیں چھوٹے گا۔ میں نے کہا یہ تو عبداللہ ابن مکتوم سے جا کے پوچھو جہاد کب فرض ہوتا ہے۔ ہاں جی وجاہدوا فی اللہ حق کا جہادی کون یہ بیان کرے گا؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّنَ الْقُوَّةِ یہ کون بتائے گا طاقت جمع کرو جہاد کے لیے؟ ہم نے کیا جمع کیا؟
کچھ معاشی پالیسیاں ہیں ہماری، کچھ معاشی معاملات مسائل درپیش ہیں ہمیں. ہو گئے مسئلے حل؟ جہاد کو چھوڑنے والوں کے مسئلے حل ہو گئے؟ ہو سکتے ہیں مسئلے حل؟ دین کو چھوڑ کر مسئلے حل ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے. جہاد ترک کر کے بیٹھے ہو. حضور نے فرمایا جب میری قوم جہاد چھوڑ دے گی ذلیل ہو جائے گی. ذلیل. بتاؤ یار ذلیل ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ نہیں ہو رہے. میرے شہر جل رہے ہیں، میرے لوگ مر رہے ہیں، کوئی اور تو نہیں ہے پس خنجر آزمائی. ہم ہی قتل ہو رہے ہیں، ہمیں قتل کر رہے ہیں. مفلس شہر کو دھنوان سے ڈر لگتا ہے. تقریر میں کروں اور ٹانگیں سامنے والے کی کانپیں. کہتا ہے مفلس شہر کو دھنوان سے ڈر لگتا ہے، پر نہ دھنوان کو رحمان سے ڈر لگتا ہے. اب کہاں وہ اخوت، وہ محبت، وہ مدینہ جیسی. اب تو خود مسلم کو مسلمان سے ڈر لگتا ہے. اب تو مولوی ڈرتا ہے کہیں نوکری نہ چلی جائے، مسجد نہ چلی جائے، نمازی مخالف نہ ہو جائے، چندہ دینا نہ چھوڑ دیں. رد جہاد پہ تو بہت کچھ لکھا گیا. تردید حج میں کوئی رسالہ رقم کریں، کوئی غم نہیں جو حضرت واعظ تنگ دست، تہذیب نو کے سامنے سر اپنا خم کریں. ہاں جی حضور نے فرمایا عرب امامہ اتار دے گا، ذلیل ہو جائے گا. اور عجمی میری سنت کو چھوڑ دیں گے، ذلیل ہو جائیں گے. مسلمان جہاد ترک کر دے گا، ذلیل و رسوا ہو جائے گا. قرآن میں میرے رب کا واضح طور پر اعلان موجود ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ. اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے. غلام قومیں ہی جہاد سے منہ چراتی ہیں. ابو بکر صدیق کے پاس کتنی فوج تھی؟ مسلمہ بن کذاب 40,000 کا لشکر لے کے آ رہا تھا. کتنے؟ ابو بکر صدیق کے پاس 12,000 کا لشکر تھا. کتنے؟ 12,000 کا 40,000 سے کوئی مقابلہ ہے؟ 259 صحابہ 74 جنگوں میں شہید ہوئے. کتنے جنگوں میں؟ کتنے؟ 74. اردو بھول گیا نا جی. 70 اور 4 74 جنگوں میں کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ 74 جنگوں میں 259 صحابہ شہید ہوئے. اور جو ابو بکر صدیق نے ختم نبوت کی جنگ لڑی نا، 1200 صحابہ شہید ہوئے. 700 حافظ قرآن تھے جو اس جنگ میں شہید ہوئے. اقبال یہ کیا تھا؟ 12,000 صحابہ 40,000 سے لڑ گئے. 313 صحابہ 1,000 کے لشکر سے ٹکرا گئے. 36,000 صحابہ 3.5 لاکھ کے لشکر سے ٹکرا گئے. اقبال گل کیے. اقبال کہنا ہے شہادت ہے مطلوب مقصود و مومن. شہادت ہے مطلوب مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اس نے کہا جلیا تینوں پتہ ہی نہیں مسلمان نو جڑی شے دی طلب ہے نا وہ شہادت ہے. کیا ہے؟ شہادت ہے مطلوب مقصود و مومن. شہادت ہی طلب ہے، شہادت ہی مقصد ہے. نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، نہ مال جمع کرنا اور نہ بادشاہت قائم رکھنا.
علامہ اقبال کا نظریہ یہ ہے، اور ہم نے یہ کہا نہیں جناب ہماری معاشی پالیسی کو خطرہ ہے، ہمارے ملک کے نظام کو خطرہ ہے، اگر ہم نے ان کے کہنے کے بغیر یہ کر لیا تو وہ جناب ہمیں خیرات دینا چھوڑ دیں گے، ہم چونکہ محکوم ہیں، حاکم ہمارے وہ ہیں، تو ہم ان کے حکم کی عدولی نہیں کر سکتے۔ تم نے حکم عدولی نہیں سمجھا، ہاں جی تم نے سمجھا کہ یہ حکم عدولی ہو جائے گی، لیکن تم نے یہ نہیں سمجھا کہ اللہ کے حکم کی تم نے حکم عدولی کی، تم نے شعار اسلام کا مذاق اڑایا، تم نے اللہ کے نظام کو مسترد کیا، تم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پامال کیا، اور یاد رکھو اللہ اور اس کے رسول سے تم نے واضح طور پر اعلان جنگ کیا ہے۔ تم کبھی بھی سرخروئی حاصل نہیں کر سکتے، تم کبھی بھی عزت اور وقار حاصل نہیں کر سکتے۔ بابا جی فرمایا کرتے تھے جلو عزت اور وقار صرف ایک ہی طریقے میں حاصل ہو سکتا ہے، وہ ہے رسول اللہ کا طریقہ۔ تم اس کو چھوڑ کر کبھی بھی عزت وقار حاصل نہیں کر سکتے۔ آئے تھے پاکستانی غربت مٹانے کے لیے، ہاں جی اسی تے پہلے ممبر تے بیٹھ کے کیا سی باندر دے بچے ایک کدے بھی پاکستان دی تقدیر نہیں بدل سکتا ہے، بدل سکتے نا؟ باندر بھی تقدیر بدل سکتے ہیں بھلے، ہاں یزید آیا نا باندر آیا تھا، وہ بھی ہاں جی اسلام کی تقدیر بدلنا ہے، مسلمانوں کی معاشی معاملات میں نظام سے ٹکرا گئے امام حسین، اب وہ نظام کے معاملات پہ اس نے وہ حکم دے دیا، اس نے کہا قتل کر دو، امام حسین کے موقف پہ جو بھی کھڑا ہوا اس کو جیلوں میں ڈال دو، اگر آگے ٹکراتا ہے تو اس کو قتل کر دو، لیکن یزید مٹ گیا، حسین آج بھی زندہ ہے۔ آج مسلمان جہاد ترک کیے بیٹھا ہے، جہاد چھوڑ کر بیٹھا ہوا ہے۔ ایک منٹ آج نا آج لبیک یا رسول اللہ تو ہے، لبیک یا اقصا، لبیک لبیک یا اقصا، ہاتھ اٹھایا اب اٹھا، ہاں جی جہاد میں جو جانے کے لیے تیار ہے نا وہ ہاتھ اٹھائے۔ احمد للل بلڑ بندے کو میں نے نہیں کہا بھائی تو بھی ہاتھ اٹھا، ہاں جی جو بیچارہ جہاد سے ڈر رہا ہے، جو بیچارہ مرنے سے شہید ہونے سے ڈرتا ہے، اس بندے کو میں نے نہیں کہا کہ وہ کہے کہ لبیک یا اقصا، اے مسجد اقصا میں حاضر ہوں، جہاد کے لیے حاضر ہوں، اور کم از کم یار مسجد قوت الاسلام کے در و دیوار، اس کے پلر، اس کی چھت، اس کا فرش تو گواہ ہو جائے کہ میرے ملک کے سربراہان یہ بزدل ہے، لیکن قوت الاسلام میں بیٹھا ہوا مسلمان آج بھی جہاد کرنے کے لیے تیار ہے۔